الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سلطان الہند حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور ان کے بارے میں ہے۔ امامت اور ولایت کے ساتویں تاجدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند سید ابراہیم کی اولاد وارد ایران ہو کر مختلف مقامات پر آباد ہوئی۔ انہی میں سے ایک جلیل القدر خاندان ایران کے صوبہ سستان کے مشہور قصبہ سنجر میں آباد ہوا، اور ان میں ایک اہم شخصیت سید غیاث الدین حسن موسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو علم و فضل میں یکدائے روزگار اور زہد و تقوی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے قابل رشک پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے ان کے والد محترم نے ایک ایسی ہی پاک سیرت خاتون کا انتخاب کیا جو اولاد حضرت امام حسن علیہ السلام میں سے تھی، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے وقت کی سیدہ نفیسہ تھی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس سیدہ معظمہ کا نام سیدہ ماء نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیدہ کے بطن سے سید غیاث الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا، جس کو دیکھتے ہی سید غیاث الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کا نام سید حسن تجویز فرمایا، اور دل میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اللہ نے دوسرا فرزند عطا کیا تو اس کا نام حسین رکھوں گا۔ عرب کے مشہور نسابہ السید حسین ابو سیدہ الموسوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المشجر الوافی میں ان کا شجرہ نسب احمد بن ابراہیم المرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملایا ہے۔ یہی سید حسن معین الدین کے نام سے معروف ہوئے۔ معین الدین ان کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر لقب عطا ہوا کہ تو میرے دین کا معین اور مددگار ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ بارگاہ نبوی سے ملنے والا لقب اصل نام سے بھی زیادہ مشہور ہو کر اصل نام ہی سمجھا جانے لگا۔ سید غیاث الدین نے اپنے فرزند کی تربیت خاندانی روایات کے مطابق نہایت احسن طریقے سے فرمائی، اور بچپن سے ہی آپ کو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت گٹھی میں پلا دی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 14 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 1141 کو قصبہ سنجر میں ہوئی۔ سلجوقیہ خاندان کے حکمران سلطان سنجر نے 11ویں صدی عیسوی میں اس شہر کو آباد کیا اور اس کا نام اپنے نام پر سنجر رکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 13 برس کی تھی، جو حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 13 برس کی تھی جو حسن بن صبا کے فدائیوں نے سنجر پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ نامور علماء اور مشائخ کو
چن کر قتل کر دیا گیا۔ خواجہ غریب نواز کے والد خاندان کے افراد کے ساتھ سنجر سے خراسان میں نیشاپور منتقل ہو گئے۔ سفر کی سختی اور مصائب و آلام نے سید غیاث الدین کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ آلات اور صحت کی خرابی کی وجہ سے 2 سال میں ہی انتقال ہو گیا، اور 1 سال کے بعد والدہ ماجدہ سیدہ مانور بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز لگاتار حوادث اور صدموں کی وجہ سے زیادہ وقت خاموش رہنے لگے۔ ایک روز ایک درویش ابراہیم قندوزی تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے انہیں سائے میں بٹھایا۔ درویش بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، دانتوں سے چبایا اور خواجہ صاحب کو دے دیا۔ آپ نے بلا تکلف کھلی کا ٹکڑا کھا لیا۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے سمرقند کے عالم دین مولانا اسام الدین بہاری کی شاگردی اختیار فرمائی اور 2 سال تک ان سے تفسیر حدیث سے فقہ کے علوم پڑھے۔ 20 سال کی عمر میں ریاضی، فلکیات اور علم طب میں مہارت حاصل کی۔ اوائل عمری میں سے ہی اپنے اجداد ائمہ اطہار علیہ السلام کے مزارات پر حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ کتاب سلطان الہند کے مطابق آپ بغداد کے قریب کاظمین شریفین روضہ انور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر حاضر تھے کہ آپ کی ملاقات ادھر ایک حزیم عارف حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے بیعت کرنے کے بعد آپ کو خانقاہ میں پانی بھرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ کم و بیش 22 سال حضرت خواجہ صاحب نے یہ خدمات انجام دی۔ معین الدین چشتی اپنی تصنیف انیس الارواح میں تحریر کرتے ہیں کہ مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ حکم دیا سورۃ بقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھ لی۔ فرمایا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر مرشد کریم کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی جانب منہ کر کے فرمایا تجھے خدا سے ملا دوں۔ پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا کہ عرش اعظم تک۔ فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ دریافت فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا تحت الثری تک۔ پھر فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہ اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا کہ عجائب عظمت تک۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا کھول۔ میں نے کھول دی۔ پھر مجھے اپنی 2 انگلیاں دکھا کر پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے 18,000 عالمین نظر آ رہے ہیں۔ پھر سامنے پڑی ہوئی اینٹ اٹھانے کا حکم دیا، تو میں نے اینٹ اٹھائی تو مٹھی بھر دینار برآمد ہوئے۔ فرمایا کہ یہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ میں نے دینار تقسیم کر دیے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ رخصت کرتے وقت مرشد کریم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ تجھے خدا کے سپرد کیا، اور خود عالم تحیر میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز
رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم سے رخصت ہونے کے بعد مختلف شہروں اور ملکوں سے ہوتے ہوئے حرم شریف کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں اصفہان شہر میں حضرت سید قطب الدین بختیار الحسنی الرضوی کاکی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بیعت کی درخواست فرمائی جو آپ نے قبول فرمائی۔ دونوں حضرات مکہ معظمہ پہنچے اور حج کیا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں آپ مسلسل مراقبہ اور مشاہدہ میں مشغول رہے۔ ایک روز آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ولایت ہندوستان تجھے عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر چلا جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق افروز ہوگا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اجمیر کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ اجمیر کس ملک میں ہے، میں وہاں کیسے پہنچوں گا، سفر کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔ اسی ہی سوچ میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کے بارے میں باخبر کیا، اجمیر کے ارد گرد قلعہ و کوستان بھی دکھائے۔ اسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین کو جنت کا ایک انار عطا فرمایا اور آپ کو سفر کے لیے رخصت کر دیا۔ فوراً آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ 1179 ہجری سن میں آپ مدینہ منورہ سے بغداد پہنچے۔ کچھ عرصہ قیام فرما کر افغانستان کے راستے لاہور پہنچے اور لاہور میں حضرت سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 روز مراقبہ میں مشغول رہے۔ راگ اور سر لاہور سے ملتان تشریف لائے اور خواجہ صاحب نے ملتان میں تقریباً 5 سال قیام فرمایا۔ ملتان میں سنسکرت اور دیگر مقامی زبانیں سیکھی، ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا، وہاں کی ثقافت کا جائزہ لیا، مذہب اور عقائد کو گہری نظر سے دیکھا۔ ہندوؤں میں موسیقی کی مذہبی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے راگ اور سر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ساز بجانا سیکھا۔ تو پھر اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت اجمیر کا فرمان روا پرتھوی راج تھا۔ تو خواجہ غریب نواز اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہرے بھرے علاقے میں ٹھہر گئے، لیکن مقامی حکام نے آپ کو اس جگہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے لیے مخصوص ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں۔ اس کے بعد آپ نے انا ساگر کے کنارے ایک جگہ کو منتخب فرمایا۔ شام کے وقت اونٹ آ کر میدان میں بیٹھ گئے، لیکن اگلے دن صبح اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ بہت کوشش کر کے انہیں اٹھایا گیا لیکن وہ نہیں اٹھے۔ داروغہ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے افسران کو پہنچائی۔ ان لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھے۔ بالآخر یہ معاملہ پرتھوی راج تک پہنچ گیا۔ اسے بھی حیرت ہوئی کہ جب اسے پتہ چلا کہ کوئی مسلمان سادھو یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، تو راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس سادھو فقیر سے معافی مانگو۔ تو سپاہی حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔
خواجہ غریب نواز مسکرائے اور عذرائے شفقت گردن کے اشارے سے معاف کر دیا۔ سپاہی اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ کھڑے تھے۔ مندر کے پنڈت یہ کرامت دیکھ کر خواجہ غریب نواز کے گرویدہ ہو گئے۔ ان پنڈتوں اور سادھو میں سے جو افراد تلاش حق کا جذبہ رکھتے تھے، ان میں سے شادی دیو اور راجے پال نے اسلام قبول کر لیا۔ لفظ اجمیر آجا میر سے بنا ہے اور آجا سورج کو اور میر پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اندر کی آنکھ یہاں ایک واقعہ آپ دوستوں کی نظر کرتے ہیں کہ اندر کی آنکھ کس کو کہتے ہیں کہ ایک سادھو خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سادھو گیان و دھیان سے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں نظر آئینہ ہو جاتی ہے، مطلب سامنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کے آئینے میں وہ خود کو دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے ٹیلی ویژن پر تصویر نظر آتی ہے۔ تو سادھو نے مراقبہ کیا، اس نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کا سارا جسم نور ہے لیکن دل میں ایک سیاہ دبا ہے۔ سادھو نے جب خواجہ صاحب سے مراقبہ کی کیفیت بیان کی تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سادھو یہ سن کر حیرت کی دریا میں ڈوب گیا اور کہا کہ چاند کی طرح روشن آتما پر یہ دبا اچھا نہیں لگتا، کیا میری شکتی سے یہ دبا دور ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، تو چاہے تو یہ سیاہی دھل سکتی ہے۔ سادھو نے بھیگی آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں سے عرض کیا کہ میری زندگی آپ کی نظر ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ دبا ختم ہو جائے گا۔ سادھو کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن چونکہ وہ اپنے اندر سے مٹی کی قساوت دھو چکا تھا، اس لیے وہ اللہ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آتما کی آنکھ سے اندر دیکھ۔ سادھو نے دیکھا تو روشن دل سیاہ دبے سے پاک تھا۔ سادھو نے خواجہ غریب نواز کے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ مہاراج اس انہونی بات پر سے پردہ اٹھائیے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ وہ روشن آدمی جس کے دل پر تو نے سیاہ دبا دیکھا تھا وہ تو خود تھا، لیکن اتنی شکتی کے بعد بھی تجھے روحانی علم حاصل نہیں ہوا۔ وہ علم یہ ہے کہ آدمی کا دل آئینہ ہے اور ہر دوسرے آدمی کے آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو نے جب اپنی روشن آتما میرے اندر دیکھی تو تجھے اپنا عکس نظر آیا۔ تیرا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں تھا، اس لیے تیرے دل پر سیاہ دبا تھا، اور جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تجھے میرے آئینے میں اپنا عکس روشن نظر آیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشائخ چشت کہ خانقاہ اسلامی جدوجہد کا مرکز بنی رہی، خانقاہ اسلامی جدوجہد کا مرکز بنی رہی، اور یہ خانقاہ تقویٰ، دین، خدمت خلق، توکل اور روحانی علوم حاصل کرنے کی یونیورسٹیاں تھیں۔ ان خانقاہوں میں طالب علم کو ایسی فضا اور ایسا ماحول میسر آ جاتا تھا کہ وہاں تزکیہ باطن اور تہذیب نفس کے لیے خود بخود انسانی ذہن متوجہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ یہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے کلام لکھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کا عشق بے حد اور کمال درجے کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک مکمل ہوا اور گنبد کے اندر والی سائڈ پہ اشعار اور آیات لکھوانے کا مرحلہ
درپیش ہوا تو آیات مقدسہ کے بعد باری آئی کہ کسی ایسی منقبت کہ جو لاجواب ہو، جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ دنیا بھر سے منقبتیں اکٹھی کی گئی، علماء اکرام مرجحین عظام بیٹھے تو سب کا انتخاب اسی رباعی پر ہو گیا، اور یہ رباعی روضہ امام حسین کی زینت بن گئی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بناہ لا الہ است حسین۔ اس شعر میں مناقب و معرفت حسین علیہ السلام کا ایسا لاجواب خزانہ موجود ہے کہ آج تک بڑے بڑے علماء و درویش ان اشعار کی گہرائی ناپ رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء و عارفین نے اس کی شرح لکھی، اور اکثر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نبی علیہ السلام یا امام علیہ السلام کے کلام کے بعد اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں۔ تو آخر میں یہ بتائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات 6 رجب المرجب 627 ہجری میں ہوئی، آپ کا مزار پر انوار اجمیر شریف انڈیا میں زیارت گاہ ہر خاص و عام ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔